سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ جیلان میں جانے کے لیے 1200-1300 کلومیٹر بائی کار بائی بس جانا پڑتا ہے. آپ ڈاؤن کا بڑا لمبا ایریا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر مبارکہ ہے. آپ پیدا ہوئے تو کب؟ آپ کی امی کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر، آپ کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. یہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے ابو نے ایک ندی سے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. پھر یاد آیا یہ جو بہتا ہوا سیب میں نے کھایا ہے پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے میرے لیے. بغیر اس کے مالک سے پوچھے ہوئے میں نے کھا لیا. اور واپس پلٹے تو شیخ عبداللہ سومئی کی باغ تھی اور ان سے جا کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی باغ سے بہتا ہوا سیب کھایا وغیرہ وغیرہ. تو 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی آپ کو. پھر ان کی بیٹی سے شادی کرنی پڑی جو بقول ان کے اپاہج تھی. بعد میں پتا چلا وہ اللہ کی ولیہ ہے. یہ چپٹر کلوز. میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں صاحب سے، حضور غوث اعظم سرکار کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. دیکھیں کیا کھایا تھا؟ بہتا ہوا سیب کھایا. تو کوئی غلطی تو نہیں؟ آپ مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، آپ جامن اٹھا کے کھا لیتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے. آپ دکان پہ مٹھائی کے نمک پارا اٹھا کے کھا لیتے ہیں. ٹیسٹ کرو بھائی، آپ نے سیب کے ایک حصے کو کھا لیا، منع ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ورنہ اس سے روحانیت پر آنچ آئے گی. پیسے دے کے کھایا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ مسلمان حلال کھانے والا ہوتا ہے. معلوم ہے میں نے کہا صوفی صاحب سے حضور غوث اعظم کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا. بہتا ہوا سیب کھایا تھا، اگر نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا. نہیں کھاتے سیب سڑ جاتا. کھا لیا، سیب کو سڑنے سے بچا لیا. اس میں کون سا جرم کیا جس کے بدلے میں شیخ سومئی نے 12 سال تک پنالٹی لگائی ہے؟ دیکھنا کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صوفی صاحب نے کہا غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. اللہ بڑی بات ہے. بہت پیارا جملہ ہے. معلوم ہے حضور غوث اعظم سرکار کی ماں فاطمہ ام الخیر، جن کی آنکھیں، جن کے سماعت ہیں، جن کی انگلیاں بڑی حیادار تھی، ان کا رشتہ حضور غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست سے ہوا تھا. معلوم ہے آپ کو 60 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی. 60 سال کی عمر میں غوث پاک کی امی کہتی ہے میری پیٹ سے میرا شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے. حضور غوث اعظم سرکار جب پیدا ہوئے نا، اس رات تقریباً 1100 بچے جیلان اور اطراف میں پیدا ہوئے تھے اور ان 1100 بچوں کو اللہ نے اپنا ولی بنایا. 1100 بچوں کو. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی یہ شان مبارکہ تھی. آپ جب دیکھیں آپ 4 سال کے ہوئے تو گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر کا گزر ہوا. اس فقیر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ عبد القادر. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس فقیر نے کہا اے شیخ عبد القادر میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا بات یہ ہے کہ 5 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی آپ نے سلام کیا تھا. آپ کے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا لیکن آپ کے سلام کو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بہت بڑی شان کے مالک ہیں. تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو اپنی ماں کے قدم کے نیچے بیٹھے تھے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کن کی مائیں زندہ ہیں؟ زندہ ہے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. وعدہ کرو انشاءاللہ غوث پاک کی محفل میں کبھی گھر سے باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. ہاتھوں کو اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی بھی گھر سے باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو انشاءاللہ. بولے ٹھیک ہے. اپنی ماں کو ناراض مت کیا کرو. میرا یہ ٹاپک نہیں ورنہ میں اس موضوع پر بات کرتا. اور اگر ماؤں کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہ تمہارا اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی یہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کچھ بڑا ہوا تو میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا امی جان میرے آنے سے پہلے کوئی واقعہ تیرے ذہن پہ ہو تو بتا، خوشی کا اور غم کا. ماں نے کہا میرے بیٹے ایک واقعہ بہت ہیبت والا ہے، دردناک ہے. میں نے کہا وہ کیسا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں بات بتا تو صحیح. ماں کہتی اے میرے بیٹے عبد القادر جب تو میرے پیٹ میں تھا نا اس وقت میں گھر کے اندر تھی. دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ تو خادمہ نے جا کے پوچھا تو ایک سائل فقیر کھڑا تھا. اس نے کہا کہ مالک کے نام پہ کچھ دے دیجئے.
تو خادمہ نے مجھ سے کہا امی جان مالکن کوئی سائل آیا ہوا ہے، فقیر مانگتا ہے. میں نے کہا اس سے کہہ دو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا، اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے گا. اتنا سننا تھا، چور کی نیت خراب ہو گئی. اس نے سمجھ لیا اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، چوری کرنے کا اچھا موقع ہے. بری نیت لے کے وہ اندر داخل ہوا، کہا خبردار کوئی ہلے نہیں. سارا گھر کا سامان لپیٹنا سمیٹنا چاہا تو غوث پاک کی امی کہتی ہیں میں نے مدینے والے کو آواز دی. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. آپ کی امی کہتی میں نے حضور کو آواز دی. غوث پاک مسکرائے، بولے پھر کیا ہوا امی؟ تو آپ کی امی کہتی ہے میرے بیٹے اچانک سیب کی اور کھجوروں کی باغ سے، جنگلوں بیابان سے اچانک ایک شیر نکل کے آیا اور گھر میں داخل ہوا. اس سائل اس چور پر حملہ کیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، دبوچا اور بھاگ گیا. آج تک یہ واقعہ میرے بیٹے یاد ہے، ڈر جاتی ہوں سوچتی ہوں. تو غوث پاک مسکرائے، مسکرا کے فرمایا امی شیر کو پہچانتی ہو؟ شیر کو پہچانتی ہو؟ بولے نہیں میرے بیٹے عبد القادر. غوث پاک نے مسکرا کے کہا اے میری ماں وہ شیر عبد القادر ہی تھا. میں آسان باتیں کرنے کا عادی ہوں جس کے لیے مجھے حکم ہے، ورنہ میں بتاتا کہ حضور غوث اعظم سرکار نے کتنی مرتبہ اپنی حیت مبارکہ بدلی ہے، کتنی مرتبہ غوث پاک نے بدلی ہے. ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. یہ مبارک داستان عشق ہے، اس کو آپ یاد کیجئے گا. اور اب جب میں یہاں ہوں تو وعدہ کیجئے یہاں کے لوگ بغداد جا چکے ہوں، وعدہ کریں انشاءاللہ. میں اور چھوٹا موٹا کمپرومائز نہیں کرتا بھائی، میں دوستی اسی سے کرتا ہوں جس کی آنکھوں نے غوث پاک کے جلوے دیکھے. چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حضور غوث اعظم سرکار کے ایک جملہ سنیں آپ کہتے ہیں جب میں 10-12 سال کا ہوا نا تو میری جو نوکرانی تھی میرے گھر پہ خادمہ تھی، انہوں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر ذرا یہ تو بتا جب تو بچپن میں دوپٹے کو جھولنے میں جھولا جھولتا تھا نا، تیری ماں نماز پڑھتی تھی عبد القادر، اس وقت تو روتا تھا تو میں تجھے اپنی گود میں لیتی تھی. اے میرے عبد القادر کبھی کبھی تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا، تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتا تھا. یہ بتا شیخ عبد القادر اب 10-12 سال کا ہے، اب کیا عالم ہے؟ غوث پاک نے کہا اے میری ماں وہ تو عبد القادر کا بچپنا تھا جب عبد القادر تیری گود سے نکل کر ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا. اب عبد القادر 10-12 سال کا ہو گیا، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہزاروں سورج. حضور غوث اعظم کی یہ داستان سنیں آپ. جیلان سے ان کو نکلنا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے قریب تھا جیلان میں. جیلان بڑا آئس لینڈ کا علاقہ ہے، برفیلی وادیاں، ٹھنڈک بہت ہے، سردی لگتی ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ڈر جائیں سردی کا نام سن کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں گے. دعا فرمائے اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، کہیں جاؤ نہ جاؤ بغداد ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دلالی نہیں، رشوت نہیں، حرام کے پیسے نہیں. ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے محلے، میری بہنوں سنو، میں اپنے محلے میں ٹہلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. اچانک میرے کانوں میں آواز آئی عبد القادر بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق کی محبوب. یہ داستان تقریباً 30% لوگوں کو یاد ازبر ہوگی. ریورس کرتا ہوں سنیں آپ. کہتے ہیں اے میرے مولا کیسی آواز ہے؟ آواز آئی اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق کی محبوب. سرکار غوث اعظم روتے ہوئے گھر واپس آئے، اپنی ماں کی گود سے لپٹ گئے. لپٹ کے بولے امی ابھی ابھی آواز آئی ہے. بولے کیسی آواز آئی ہے؟ بولے آواز آئی ہے اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ آپ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر قریب میں ایک درویش رہتا ہے، جا کے اس سے پوچھو کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. حضور غوث پاک اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا فقیر بیٹھا ہوا تھا. غوث پاک نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا ہے بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے. یہ آرٹ سائڈ کی سائنس سائڈ تو BMS چاہتا ہے کہ MBBS چاہتا ہے، تو انٹر کے بعد ادھر ڈاکٹریٹ کی طرف آنا چاہتا ہے کہ LLB کرنا چاہتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے. اس درویش نے کہا اے عبد القادر واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا.
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں راتیں میری بڑی رو کے گزری، صبح ہوئی جلدی سے اٹھا، ماں سے اجازت لی، میں دوڑا ہوا اسی گندگی کے ڈھیر پہ گیا جہاں وہ درویش بیٹھا ہوا اللہ 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 کے نعرے لگا رہا۔ جب میں گیا تو جگہ وہی تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا لوگوں سے بھائی وہ کہاں چلے گئے قلندر جو یہاں پر رہتے تھے؟ لوگوں نے کہا وہ کل مر گئے۔ میں نے کہا کل مر گئے؟ بولے ہاں وہ مر گئے۔ میں نے کہا کیوں کیسے؟ بولے بس انتقال ہو گیا۔ بولے میں نے کہا ان کی مٹی کہاں ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، عشق قربانی مانگتا ہے۔ بولے پھر؟ بولے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کے انہیں گھسیٹ کر کے باہر پھینک دیا گیا، چیل کوے ان کی لاش کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کا ولی ہے وہ۔ میرے گھر پہ کتاب رکھیے، چلیں میرے ساتھ یا بعد میں آئیں، اس میں یہ تک لکھا ہوا ہے کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، رسوائیاں جھیلنی پڑتی ہیں، آزمائش کی راہ کا مسافر بننا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کسی کو ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ یہ 600-700 روپے کلو کا گوشت کھا کے نمازیں چھوڑ کر کے آپ ولایت کی پوسٹ پر ہم اور آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ محنتیں کرنے والوں کو اپنی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرمایا اچھا وہ ہے کہاں؟ بولے اس کے پیر میں رسیاں باندھ کر اسے پھینک دیا گیا۔ سرکار غوث اعظم کو جلال آ گیا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اے مرد خدا، مردہ پڑا ہوا ہے، تو نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور کل ہی تم نکل گئے۔ ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ وفا کرتا ہے، وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کل تو کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور آپ کل ہی نکل لیے۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر، میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے تو محبوب جو بنتا ہے اس کی ناز، اس کے نخرے بڑے برداشت کیے جاتے ہیں۔ جیسے داماد، محبوب کی ناز برداری کی جاتی ہے، محبوب کو لوگ بڑے لاڈ اور پیار سے رکھتے ہیں، محبوب کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کے جبہ و دستار کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی جوتیوں کو لوگ چومتے ہیں۔ اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو اے عبد القادر دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی، کفن تک میسر نہیں آیا، ایک قبر کی جگہ بھی نہیں ملی، کسی نے فاتحہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور مجھے چیل کوے کھا رہے ہیں۔ محنتیں کرنی پڑتی ہے میرے دوستوں، مرغ و مسلم کھا کر کے اے سی میں سونا، ہیٹر میں سونا، یہ آسان کام ہے لیکن اللہ نہیں ملتا، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ میرے امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ معلوم کیا کیا؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا تو میں کتاب روتے روتے رکھ دیا تھا، میں آگے نہیں پڑھ پایا، بعد میں نے پڑھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے قلندر سن، نوچی ہوئی لاش سے سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ چپٹر یہی کلوز کریں، بنے کیسے عاشق یہ بعد میں۔ عمر شریف ہوئی 18 سال کی، کتنی اونچی بولیں، جو بھائی میرے پیچھے بیٹھے وہ بھی بولیں، ماں بہنوں بیٹھو، اور آپ سب سے گزارش ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا جب حضور کی محفل میں آیا کرو سب لوگ باوضو آیا کریں، انشاءاللہ بولیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، کبھی حضور کی باتیں بے وضو نہ کیا کریں نہ سنا کریں، انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سنیں، حضور غوث اعظم جب عمر ہوئی 18 سال کی تو آپ کی ماں کے ہاں یہ 60 سال عمر میں یہ پیدا ہوئے، تو آپ کی امی کی عمر ہو گئی 78، 78 2 کم 80 سال۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا اے امی اگر اجازت دو تو میں جیلان سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے بغداد جائے گا؟ بولے بغداد۔ بولے بغداد میں کیا ہے؟ بولے عراق ایک ملک ہے، اس کی راجدھانی ہے بغداد، بغداد میں شار سراج، سوق الکفاف، یہ کرخ، یہ شونیزیا کے درمیان ایک محلہ ہے جسے باب الشیخ کہتے ہیں، جسے باب العزج کہتے ہیں۔ اس محلے میں ایک ادارہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، وہاں ایک شیخ ہیں جنہیں شیخ ابو سعید مخزومی کہا جاتا ہے۔ میری ماں، میں ان کے ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
غوث پاک 18 سال کے ہیں، ماں 78 سال کی ہیں، 60 سال کی عمر میں یہ بیٹا پیدا ہوا، ماں کو کتنی محبت ہوگی۔ آپ کی ماں رونے لگی، ماں نے کہا اے میرے بیٹے جاؤ، تم میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میری ماں نے ایک جملہ کہا تھا، میرے بچوں اپنی ماں سے یہ سنا کرو، ماؤں اپنے بچوں سے کہا کرو، انگریزی میں ٹاپ کر لیا ہے، میتھ میں ٹاپ کر لیا ہے، انگلش میں، جغرافیہ میں ٹاپ کر لیا ہے، اے میرے بیٹے کلاس میں سچ بولنے میں بھی تو ٹاپ کر لے۔ یہ کون بتائے گا دوستو؟ مسلمانوں کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، حضور کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچے حرام کھاتے ہیں، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو تکلیف طائف کو لوگوں نے حضور کو دی، جو تکلیف یزیدیوں نے امام حسین کو دی، آج حضور کی امت وہی تکلیف امام حسین کے نانا کو دے رہی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں کو سچ بولنے کی توفیق دلائیں اور حلال کھانے کی۔ انشاءاللہ بولیں، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں رونے لگی، بولے جا میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کا قدم چوما۔ ایک لمبی داستان ہے میرے بیٹے، سچ بولنا، سکے اشرفیاں رکھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جیسے میں گھر سے باہر نکلا نا، میری ماں نے کہا تعال عبد القادر، تعال تعال تعال، ادھر ادھر آ۔ غوث پاک پلٹے، فرمایا کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر، تیرے باپ نے ایک تحفہ، ایک امانت میرے نام رکھی ہے، وہ تیری ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں وہ امانت کیا ہے؟ تو ماں کہتی ایک وظیفہ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دیا تھا، کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اسے دے دینا۔ سبحان اللہ کہو گے؟ سنتے رہنا، ایسی سنتے رہنا، ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ، کوئی چیخ پکار نہیں۔ میں باتیں یاد کراؤں گا، آپ کے پیروں کا دھون پی کے جاؤں گا، علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے۔ غوث پاک کی باتیں سننے والے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، صوفیہ جانتے ہیں، ہم تو اس لائق، لیکن میں جانتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو غوث پاک کی باتیں سنتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ اس کے رسول کا بڑا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں اپنی ماں کے قریب آیا، مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا۔ معلوم ہے یہ وظیفہ آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے مجھے بغداد شریف میں ایک بزرگ نے بتایا تھا۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، جس بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا 25,000 غیر مسلموں نے انہیں دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ 25 لوگ پھر سے سبحان اللہ کہہ دیں، زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، خود خطرہ خطرے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو دین کربلا میں نہ مٹا کبھی نہ مٹے گا، سمجھے؟ کبھی نہ مٹے گا، انشاءاللہ بول دو۔ اسرائیلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے، دین مٹ جائے گا؟ ارے ظالم کہیں گے۔ سن، یہ زمین ہے مراد آباد کی، علامہ کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے پکڑ لیا، بولے اس کو پھانسی دینی ہے، پھانسی کا پھندا تیار کر دیا گیا۔ علامہ کافی مراد آبادی کو بلائے، چلو پھانسی، ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ جب پھانسی کے پھندے پر ان کو لا رہے تھے تو جج نے کہا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، ہائے ہائے، میں آقا کریم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو تجھے مل ہی جائیں گے، پھانسی پر جانے سے پہلے تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا کہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے چل تیری ایک آخری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور اپنے ہاتھ میں یوں پکڑا اور جھولتے ہوئے کہا یہ انگریز کے کتے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان کی زمین ہے، ہماری زمین ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، یہ زمین اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کی زمین ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پھانسی دے کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو علامہ کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے کو اپنے ہاتھ میں لے کے شعر کہا تھا، سنو انگریزوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اسرائیلی مٹ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فلسطینیوں کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ سادات علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمیں نہ پہنا ہے افتخار بھی، ہمیں تو میں نے پہن لیا۔ ایک نہیں، میری بات میں پڑھا، ادھر معافی چاہتا ہوں میں، اسلام بھائی معافی چاہتا ہوں، میں اس لائق نہیں بھائی، دعا کرے میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اسی بولے لبیک یا غوث اعظم۔
سرکار غوث اعظم کی یہ بات سن لیں. زیادہ دیر تک آپ کو پریشان نہیں کروں گا انشاءاللہ, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کی موجود ہیں. ارے بھائی دیکھیں انشاءاللہ کوئی ہے جو اس محفل میں غوث پاک کے نام کا خاموشی سے لگا دے نعرہ؟ ماشاءاللہ. یا شیخ عبد سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, رضی اللہ تعالی, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ رب اللہ. ان بزرگوں کے نام جو میرے بھائی کی زبان پر آئے نا, ارے بھائی میں پہن رہا ہوں, آپ میری طرف سے پہن رہا ہوں. ارے بہت مبارک آواز, برکاتی فیض موجود ہے ماشاءاللہ. سرکار مشاہد ملت کا نام زبان پر, سبحان اللہ. اللہ اس نام کی برکت سے حضور غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے. آمین کہہ دیں ماشاءاللہ. کمیٹی والوں کو بہت بہت مبارک ہو. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وہ وظیفہ بتایا تھا. آج اس وظیفے کی میں نے پہن لیا. بھائی بولیے, معافی چاہتا ہوں, آپ کا وقت میری وجہ سے برباد نہ ہو. اللہ غوث پاک کی محبتیں عطا فرمائے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس واپس پلٹا, میری ماں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا. یہ وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو بتایا ہے. حقیقت یہی ہے. اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبے, حضور اسے ریکارڈ کر لیں, اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبے یا دن میں کم سے کم 111 مرتبے میری ماں بہنیں آپ بھی پڑھا کریں. معلوم ہے اس وظیفے کی برکت سے بہت لوگوں نے کہا آصف بھائی یہ وظیفہ اتنا شوٹ کرتا ہے کہ حضور غوث پاک کی خواب میں زیارت تک ہو گئی. لوگ کہتے اتنا مبارک وظیفہ ہے, بس غیبت سے بچا جائے, غیبت سے بچا جائے, غیبت سے بچا جائے. سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا تھا. آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اونچی آواز میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس غوث پاک فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں میرا جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا. پھر آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو, میں 90 سال کے آس پاس کا ہو گیا ہوں, 91 ایئرز میری ہونے والی. 51 سال غوث پاک وفات ظاہری آ گئے. فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار میں بڑھاپے کی وجہ سے, ذوف کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا میں نے بند کر دیا, لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے. وہ یہی وظیفہ ہے. پڑھو گے انشاءاللہ, پڑھا کریں انشاءاللہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد. 1-1.5 منٹ لگے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کا قدم چوما, میری ماں دروازے کے قریب کھڑی تھی, مجھے دیکھ کے رو رہی تھی, اور روتے ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر, میری اور یہ تیری آخری ملاقات ہے, بجس میں اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. جا میرے بیٹے, تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا. ماں ہے دروازے پر ہے, بیٹا شیخ عبد القادر گھر سے باہر جا رہا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے, تالاب ندی ہو جاتے ہیں, ہنسنا بھی آسان نہیں ہے, لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے, پتے دیہاتی رہتے ہیں, پھل شہری ہو جاتے ہیں. سرکار غوث اعظم جیلان سے نکلے. میں نے غوث پاک کے آنے کا راستہ دیکھا, نقشے میں دیکھا ہے, میپ کے گزرا ہوں قریب سے. ایک شہر ہمدان آئے, وہیں پر شیخ احمد بدوی 60 ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا. 60 ڈاکو ان کی کسٹڈی میں رہتے تھے. میرا بازو پکڑا, مجھے اٹھا کے باہر کر دیا. پھر تیسری مرتبہ پھر میں اندر چلا گیا ان کی کلاس میں. غوث پاک فرماتے ہیں پھر ان کے شاگردوں نے آگے بڑھ کر کے اٹھانا چاہا, ڈانٹنا چاہا. شیخ ابو سعید مخزومی نے تو فرمایا اب اسے باہر مت کرو, اٹھا کر کے میرے پاس بلاؤ. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اٹھا کر کے شیخ ابو سعید مخزومی نے اپنے قریب بلائے. جب میں ان کے قریب آیا تو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا, اپنے طلبہ سے کہا اے میرے بچوں تم کیا سمجھتے ہو میں نے کسی ناکارہ بچے کو باہر کیا ہے؟ میں نے اس لیے بار بار اس کو باہر کیا ہے کہ اس کے صبر کا امتحان لے لیا جائے. سبحان اللہ, آواز پہنچی؟ یہ غوث پاک کے ذکر کی برکت ہے. یہ لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو ڈاکے بدل لبیک یا غوث اعظم. یہ غوث پاک کے ذکر کو سننے والوں پر پھول برسایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک اگر مل جائے تب کتنا پھول برسایا جائے.
بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرما لے. سرکار غوث اعظم کے شیخ ابو سعید مخزومی فرماتے سنو میرے بچوں، اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے اسے یوں ہی بار کیا یہ ناکارہ ہے؟ میں نے یہ سوچ کے اسے بار بار باہر کیا کہ اس کے صبر کا امتحان بھی ہو جائے، اور تم بار بار اسے باہر جاتے ہوئے دیکھو، اسے صحیح طریقے سے پہچان لو. آج یہ بچہ تمہارے اسکول میں، مدرسے میں، کالج، کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ایک دن آنے والا وقت ایسا آئے گا یہی بچہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے گا. اللہ اسے اتھارٹی دے گا یہ کہنے کی قدمی ہاتھ ہی علی رقبت کل ولی اللہ. اس بچے کو پہچان لو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بڑے بڑے شیوخ نے مجھے کتابیں پڑھائی ہیں. میں 18 سال کا تھا، 7 سال میں نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. کتنے؟ آواز نہیں آئی، اونچی بولے. 18 سال میں آئے